وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. قابل قدر حضرات علماء کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ انتہائی خوشی و مسرت کا موقع ہے. اس وقت ابنائے قدیم مدرسہ الکوثر جو 1990 سے غالباً 1995 تک زیر تعلیم تھے، وہ تمام ہی ابنائے قدیم اس وقت یہاں جمع ہیں. تقریباً 50 حضرات کا وفد یہاں اس وقت جمع ہے. یہ دراصل والد گرامی حضرت مولانا شاہ محمد عبدالجواد صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی عیادت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور بہت دن بھی ہو گئے تھے کہ یہ حضرات اپنی مصروفیات کی وجہ سے مدرسے کو حاضر نہیں ہو سکے. تو ایک تو عیادت بھی اس موقع پر ہو گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ مدرسے کی زیارت اور مدرسے کی پرانی یادیں بھی اس وقت تازہ ہو رہی ہیں. تو اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے. اور میں تمام ہی حضرات علماء کرام کا، حفاظ اعظام کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. انشاءاللہ یہ ہماری آگے کی کارروائی حافظ محبوب علی صاحب کوثری وہ انجام دیں گے. اب میں قدیم مدرسہ الکوثر سب کافی عرصے کے بعد یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. دراصل بات یہ تھی کہ میں اس شخصیت کا بھی نام لینا چاہتا ہوں جو کویت میں مقیم ہیں، محمد سید عمر قادری. وہ ایک مہینے قبل جو ہے تمام پرانے ساتھیوں کے نمبر لے کے ایک واٹس ایپ کا گروپ جو ہے تشکیل دیے ہیں. ان کی محنت کی وجہ سے پرانے ساتھی جن سے دور دور تک تعلق نہیں تھا مدرسے سے فراغت کے بعد یا مدرسے سے نکلنے کے بعد، ان کی محنت کے بعد جو ہے یہ پرانے ساتھی وہ واٹس ایپ گروپ میں جو ہے جمع ہوئے ہیں. جمع ہونے کے بعد پرانی یادیں تازہ ہو رہی تھیں کہ اسی اثنا میں ہمارے سرپرست، ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا شاہ محمد عبدالجواد صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی طبیعت کی ناسازی کی اطلاع بھی ملی. تو پرانے جو بھی ساتھی تھے تڑپ اٹھے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے کوئی بھی ایک شکل بنا کے حضرت کی عیادت کے لیے آنے کی کوشش کر رہے تھے. تو الحمدللہ حضرت والا کی سرپرستی ہمیشہ سے رہی. اکثر جو ہے ملاقات میں حضرت کے پاس خدمت میں آ جاتا ہوں، اکثر 15 دن 20 دن میں ایک بار ایسا حضرت کی خدمت میں آتا ہوں اور ملاقات ہوتے رہتی ہے، دعائیں لیتے رہتا ہوں. تو اسی اثنا میں طبیعت کی ناسازی کے بعد مجھے بھی کافی تکلیف محسوس ہوئی، اور دوسرے دن میں بھی حضرت کے پاس آیا، ملاقات ہوئی. اس کے بعد الحمدللہ تھوڑی سی تبدیلی آتی گئی. تو میں اپنے ساتھیوں سے بار بار یہی جو ہے تذکرہ کرتا رہا کہ ابھی نہیں، تھوڑا ابھی جو ہے آرام میں خلل پیدا ہوگا حضرت سے ملاقات کے لیے. میں حضرت مولانا عتیق صاحب سے میں جو ہے مشورہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے ہم ایک پروگرام ترتیب دیں گے. تو عین جو مقصد ہے وہ حضرت والا کی، استاذ محترم کی جو کئی دنوں کے بعد ملے ہیں، تو ایک تڑپ پیدا ہوئی حضرت کی جو ہے عیادت کریں اور آپ کی جو ہے دعائیں لیں. اسی لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ذیلی مقاصد ہیں اس میں کیا ہے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، پرانی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں. تو اب وقت کافی لینا نہیں ہے، حضرت کو پھر آرام بھی کرنا ہے. ہم یہ کئی دنوں کے بعد حضرت جو ہے ہمارے لیے یہاں پہ تشریف لائیں. تو ساتھیوں سے ایک گزارش ہے، جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جو پرانے ساتھی ہیں ان میں سے بعض کے نام جو ہے ہم لیے ہیں. تو کچھ تاثرات جو فیض حاصل ہوا ہے اساتذہ کرام سے اور مدرسے سے، وہ تاثرات صرف 2 منٹ کے جو ہے مختصر سے وقت میں ہم جو ہے تاثرات پیش کریں. اس کے بعد جو ہے حضرت والا کی مختصر سی نصیحت ہمارے کو ہوگی، پھر اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ.
اس کے بعد کے جو بھی پروگرام ہیں بعد میں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد. برادران محترم، یہاں تو نام لے کر کھڑا کیا گیا لیکن کچھ بول نہیں سک رہا ہوں. بس میں اپنی اوقات میں آ جاتا ہوں ڈائریکٹ کہ یہاں ٹھہرنے کی صلاحیت اور جو کچھ بھی بولنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ حضرت مولانا محترم کا دین ہی ہے. میں نام تو نہیں لیتا، میں بے ادبی سمجھتا ہوں نام اساتذہ کا نام لینا، جس میں ہم بچپن میں کھیلتے وقت یہاں صدر صاحب سے یاد کرتے تھے. مولانا کی صدارت میں، اور آپ تو استاذ الحفاظ استاذ العلماء والحفاظ ہیں، حضرت کا نام نہیں لے سکتا، لیکن مولانا کی نگرانی اور مولانا کی جو بھی تدریس ہوئی، آج ہم اس قابل ہیں کہ یہاں آ کر کچھ کہیں جا کر لوگوں کو کچھ بولنے کے قابل بنے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، باہر کچھ بھی تھا ہوں گا لیکن مدرسے میں قدم رکھتے ہی ایسا دکھا جیسا کہ بچے کو جھولے میں ڈالتے ہی بچہ ہاتھ پیر مارنا شروع کرتا. مجھے بچپنا لڑکپن یاد آ گیا. تو عزیزان محترم، میں اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو خدمات انجام دے رہا ہوں، جہاں میں تعلیم حاصل کیا ہوں اس لائن سے ہٹ کر خدمات انجام دے رہا ہوں. گویا کہ میں فاتحہ والوں کے لائن میں انجام دے رہا ہوں. میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں سنیے. لیکن ہمیشہ تڑپ رہا کرتی تھی کہ میں مدرسے کو جاؤں، مولانا سے ملاقات کروں، مولانا سے مصافحہ کروں، اور مدرسے کے اساتذہ سے مصافحہ کروں، ہمارے ساتھیوں سے مصافحہ کروں. یہ تڑپتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پرانے ساتھیوں سمیت مولانا کا دیدار نصیب ہوا اور مولانا کا مصافحہ بھی نصیب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کے سائے کو ہم پر سلامت رکھے، مولانا کی عمر دراز فرمائے، اور مولانا محترم کے صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. محترم حضرات، یہ تھے حافظ شاکر ددوال. اب ہمارے درمیان میں حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب بھی ہیں اور مولانا عبداللہ صاحب بھی ہیں. یہ بھی مدرسے کے قدیم طلباء میں شامل کیے جاتے ہیں، تو شمار کیے جاتے ہیں. تب اس کے بعد میں حافظ محمد صہیب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی آ کے ایک مختصر 2 منٹ، صرف سب کو 2 ہی منٹ ہے، 2 ہی منٹ جو بھی بول رہا ہے انشاءاللہ. معذرت کر رہا ہوں، معذرت سب کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکم بڑوں کا حکم ہوا ہے، ٹھہرا ہوں آپ حضرات کے سامنے. حکم کی تکمیل نہ ہو، تعمیل نہ ہو، وہ بے ادبی ہے. بولنے کی صلاحیت ہو نہ ہو، حکم ہے ٹھہرنا ہے. بس یہی ہے. بس جیسے یہاں جب بھی آتا ہوں، اکثر آنا جانا ہوتا ہے، آتا ہوں تو وہ لڑکپن اور حضرت قبلہ کا کان پکڑنا 2-4 دفعہ کا یاد ہے مجھے. ہماری وہ کیا غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ہمیں ہماری اصلاح کے لیے پکڑتے تھے. وہ مناظر ہیں جو ذہن نشین ہو چکے ہیں. آج حضرت کو دیکھا تو اتنی تڑپ اور اتنا وہ سارے مناظر یاد آ گئے. اور حضرت کا ایک مکالمہ مجھے لکھ کے دیے تھے. سالانہ جلسہ تھا جس میں 2 حضرات آپس میں بحث و مباحثے میں لڑتے ہیں. حضرت کا خود کا تحریر کیا ہوا مکالمہ تھا، اور جس میں لڑنے کے بعد قاضی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں. تو پورے مدرسے میں قاضی صاحب کا انتخاب کرنے کے لیے جو ہے حضرت 2 دن نکال دیے، اور 2 سے 4 طلبہ کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا. آخر میں جو ہے صہیب کو انتخاب کرے. بولے صہیب کو چشمہ ہے، وہ نہیں دکھتا اس کو. سب سے چھوٹی عمر میں چشمہ لگانے والا اس وقت میں تھا. یہ محبت آری نظر حضرت کی جو ہے میرے بچپن سے رہی ہے. بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت قبلہ کی جو ہے صحت کاملہ دے اور تا دیر تک جو ہے آپ کا سایہ قائم رکھے ہم لوگوں پر. اسی کے ساتھ میں اپنی حاصلت
السلام علیکم. ماشاء اللہ، حضرت کی طبیعت کا بھی خیال کرتے ہوئے، وقت کا بھی خیال کرتے ہوئے مختصر وقت میں اپنے تاثرات بہترین انداز میں پیش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے مدرسے کے ایک ایسے طالب علم جو نابینا ہیں، میرے ساتھ فارغ ہوئے ہیں. میرے ساتھ جو فارغ ہوئے ہیں 1991 میں، تو اس میں 3 ساتھی تھے. ایک حافظ نور احمد کرنولی، ان کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے لیے بھی دعا کریں. اور اسد اللہ تھے اور میں تھا. تینوں کی الگ الگ انفرادی خصوصیات تھیں. مولانا عاقل صاحب بھی بول رہے تھے کہ ان کے والد محترم نہیں تھے تو ان کی ایک خصوصیت تھی، میں کم سن تھا میری خصوصیت تھی، اور آپ نابینا تھے ان کی وہ خصوصیت تھی. تو میں حافظ اسد اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے کچھ جو ہے تاثرات سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، میں مدرسے الکوثر میں جب آیا، الحمدللہ میں کسی دوسرے مدرسے میں پڑھتا تھا. اس کے بعد میں یہاں پہ آیا، 3 سال 4 سال کچھ بھی میری تعلیم رہی. حضرت والا الحمدللہ صدر صاحب کے صدر صاحب کا میں کافی شکر گزار ہوں. جب اس وقت آیا تو میں مدرسے میں میرا داخلہ ہوا. میں تمام الکوثر کے پرانے جتنے بھی ساتھی ہیں، تمام کے تمام ساتھیوں کو سلام عرض کرتا ہوں، اور تمام کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کو آخرت میں آخرت میں اللہ جزا عطا فرمائیں. اور حضرت والا کو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم دائم فرمائے، حضرت کی عمر میں اللہ دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کو ہمیشہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. السلام علیکم. حافظ محمد عبد الماجد صاحب گدوالی، فی الوقت مقیم ہے ورنگل میں. عبد الماجد گدوالی یاد آ رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع سے میں تقریریں وغیرہ نہیں کرتا تھا، آپ حضرات کو معلوم ہے. اور یہاں سے جب بھی ہم چھٹی میں جاتے تھے دیر کر کے آنے کی عادت تھی، تو حضرت کے پاس درخواست گئے تو حضرت بڑی شفقت سے اندر سے نہیں کرتا نہ با صاحب کے پھر حضرت بلا لیتے تھے. تو وہ شفقت کو دیکھ رہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تعدیر ہم پر قائم دائم رکھے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حضرت بڑی دعاؤں کے ساتھ ورنگل بھی ایک مرتبہ آئے تھے تو ملاقات کرا تھا، ایک مسابقہ ہوا تھا قرآن کا، تو حضرت سے ملاقات ہوئی تھی. تو نعتیں وغیرہ پڑھتے تھے ہم لوگ، وہی لنگ کے تھے. حضرت کے جو لکھے ہوئے سے میں پڑھتا ہوں، ایک مصرع پڑھ کے میں حضرت کے اشعار تھے مجھ کو یاد تھے. اے خدا شکر و احسان تیرا، اے خدا شکر و احسان تیرا، زندگی کا ہمیں سارا سامان دیا،
زندگی بھی دیا بندگی کے لیے، بندگی کے لیے ہم کو قرآن دیا، ہو عطا ذکر تیرا کروں جا بجا دھوم سے، ذکر تیرا کروں جا بجا دھوم سے، ہو عطا وہ زبان اے خدا، اے خدا، حق تعالی میں جواد جو گم ہوا، حق تعالی میں جواد جو گم ہوا، ہے فقط ایک خدا، ہے فقط ایک خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ محمد عبدالعلیم کوثری، حال مقیم سعودی عربیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں بھی اس مدرسے کا طالب علم ہوں اور مجھے بھی شامل کیا گیا اس مجلس میں، یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور خاص طور سے استاد محترم عبدالجواد صاحب، ان کے سامنے کھڑنے کا میری ہمت بھی نہیں ہے اور کچھ بول بھی نہیں سکتا، لیکن حکم ہوا ہے آ گیا ہوں۔ اور سب سے بڑی یہ اس جوڑ کو جو ہے نا جوڑنے والا سید عمر ہے، تو اس کی طفیل ہم لوگ سب جمع ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے اور حضرت والا کو صحت کاملہ و عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور سب اس میں اور ایک ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس مدرسے کی جو بنیاد ہے حضرت صوفی صاحب غلام رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کے طفیل میں یہ سب گلشن پھیلا ہے، تو حضرت کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان کے طفیل میں ہمارے جتنے بھی جو ہے نا حضرت کے مریدین ہیں، جو ہم تمام کے جو ہے نا ان میں کئی کے والدین ہیں، تو سب کی مغفرت فرمائے۔ تو تمام ساتھی جو ہے نا حفاظ ہے اور علماء ہیں، تو سب سے گزارش ہے دعاؤں کی، اور خصوصاً حضرت والا سے مولانا عبدالجواد صاحب سے، سب کے لیے دعائیں حق میں، ہم سب کی مغفرت کے لیے اور آخرت کے لیے دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ حافظ محمد رفیق صاحب، رفیق صاحب باہر گئے صاحب، غیاض بھائی، حافظ محمد غیاض صاحب، 2 منٹ۔ جی ٹھیک ہے۔ رفیق صاحب نہیں ہیں، مولانا حافظ عبدالقدوس صاحب حسامی مدرسے کے قدیم طالب علم ہیں، اور امامت و خطابت کے خدمات میں انجام دے رہے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے ہم سب کو جو ہے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مولانا کی صحت کے لیے بھی ہم جو آئے ہیں عیادت کے لیے، اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے۔ اور ہم سب یہاں پر جو جڑے ہوئے ہیں، صرف اس مدرسے کے اندر جو ہے جو تعلیم پائے ہیں، اس مدرسے کی محبت کی وجہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں جو ہے مدرسے کی بھلائی کے لیے اور دین کی بقا کے لیے اللہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائے۔ اور یہاں پر ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر بہت کچھ ساتھیاں بھی ہیں ہمارے جو کلاس میٹ ہیں، جو بہت تاخیر سے آئے ہیں، ان سے ادباً گزارش ہے کہ اور ایک ساتھی بھی آنا ہے جو گلا شکوہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایسی کوئی گلا شکوے کی بات نہیں ہے جو صاحب نہیں آئے، اگر آنے کے بعد ہم سب ان کا جو تہ دل سے جو ہے استقبال کریں، بس یہی میری ایک تمنا تھی۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے سننے کا عمل قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔
کے بعد مولانا حافظ محمد حسین صاحب رشادی مکھل فی الوقت جو ہے وہ بنگلور میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صدق اللہ العظیم. ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم سب ایک عرصے دراز کے بعد مادر علمی میں جمع ہونے کا موقع ملا. اس وقت ہمارے درمیان استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبدالجواد صاحب مظاہری دامت برکاتہم، اسی طرح میرے استاد محترم حافظ سید مظہر صاحب بھی موجود ہے. آج بھی وہ ڈر، وہ خوف طاری ہے، اس لیے کہ میں کچھ عرض کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. ایک بات بتا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ جس وقت میرا دور چل رہا تھا، حضرت مولانا جواد صاحب دامت برکاتہم مجھے دفتر میں بلائے اور مجھ سے پوچھا کہ کتنے دور ہوئے اور کتنے کتنے پارے سنائے. تو میں ایک بیٹھک میں اس وقت منزل سنا رہا تھا تو حضرت مجھ سے سورہ صافات پڑھنے کے لیے کہا. تو جب میں الحمدللہ استاد محترم کی محنت ایسی تھی ہمارے اوپر، تو میں پورا سورہ صافات حضرت کو سنایا تو حضرت اس وقت مجھے 2 روپے انعام میں دیے تھے. الحمدللہ آج بھی وہ 2 روپے میرے پاس موجود ہے. تو بہرحال یہ ہمارا مادر علمی ہے، جو کچھ بھی ملا وہ یہیں سے ملا ہے. اس لیے ابتدائی جو تعلیم ہوئی وہ یہیں جامعہ الکوثر میں ہوئی، اور حضرت کی نصیحتیں جن کی وجہ سے مجھے آگے جانے کا موقع بھی ملا. الحمدللہ وہاں سے فراغت کے بعد میں وہیں ضلع ٹمکور میں خطابت کر رہا ہوں. اور حضرت کے اندر اتنی سادگی ہے کہ جس وقت میرا نکاح طے ہوا تو حضرت کی سرپرستی میں، اور یہاں کے جو اساتذہ ہے اتنے سادہ مزاج کے ہیں کہ بلا تکلف جب بھی آئے جیسے چاہے حضرت سے بلا تکلف بات کر سکتے تھے. تو حضرت ہی میرے نکاح خوانی حضرت ہی پڑھی، اور حضرت کی دعاؤں سے الحمدللہ آج جو کچھ بھی ہے یہ حضرت کا طفیل ہے، حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضرت کا سایہ ہمارے اوپر تادیر قائم فرمائے، اللہ حضرت کی عمر میں درازگی نصیب فرمائے. بس ان کلمات کے بعد معذرت چاہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اب میں ہمارے ایک استاد محترم جن کے پاس میں تعلیم حاصل کیا تھا، اس میں میرے بھی تاثرات ہیں، بیان کرنے کے وقت نہیں ہے. درمیان میں 2 باتیں بول رہا ہوں، اس واسطے میں تاثرات بیان نہیں کر سکتا، وقت بالکل کم ہے. تو میں ابتداً حافظ محمد عبدالغفار صاحب کے پاس ابتدا میں پڑھا. اس کے بعد حافظ سید یوسف صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان بڑے حافظہ والمعروف جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے پاس بھی پڑھا. پھر اس کے بعد حافظ صاحب اپنی خدمات دوسری مصروفیات میں لگ گئے تھے، تو ان کی جگہ پہ حافظ کلیم اللہ خان صاحب، ان کے پاس ان کے بھی کئی شاگرد ہوں گے. ان کے پاس میرا حفظ جو ہے
تکمیل ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کافی محنتیں انہوں نے بھی کی ہیں، تو انہی کے صاحبزادے جو اس مدرسے کے فارغ ہیں، میری مراد حافظ مولانا حافظ محمد ظہیر اللہ خان اظہر رشادی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد الاساتذہ حضرت مولانا شاہ محمد عبدالجواد صاحب دامت برکاتہم، اکابر علماء کرام، استاد محترم حافظ سید مظہر صاحب اور عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے درمیان عمر کے اعتبار سے بھی اور علم اور عمل کے اعتبار سے بھی نہایت چھوٹا ہوں، اس لیے لب کشائی کی ہمت بھی نہیں، جسارت بھی نہیں۔ حکم ہوا ہے، میں نیچے بیٹھا تھا، حضرت نے اپنی شفقت سے اوپر بیٹھنے کا حکم دیا، اس لیے اوپر بیٹھ گیا، اور بیٹھا ہوا بھی تھا تو بڑی بے چینی محسوس ہو رہی تھی کہ ہمارے اس سے بڑے علماء کرام یہاں پر تشریف فرمائے، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے شروع میں سنا، یہ بہت بڑا موقع ہے۔ تقریباً 31 سال پہلے کے وہ طلباء جو یہاں پر پڑھے تھے اور اس کے بعد اکثر کافی عرصے سے یہاں نہیں آ پائے تھے، دلی وابستگی، محبت، جذبات ہمیشہ رہتے ہیں اور رہیں گے۔ یہ وابستگی ہی ہے اس بات کی علامت کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا اس موقع پر حافظ سید عمر قادری صاحب کو، جنہوں نے بہت ہی جذبے کے ساتھ، اس جذبے میں بڑی صفائی، شفافیت نظر آئی، محبت نظر آئی، اور بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بندے کی تڑپ تھی جو اتنے لوگوں کو ایک جگہ ایک وقت میں جمع کر پائی، ورنہ تو پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور بہت سارے یہاں پر چہرے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ مدرسے کو مادر علمی میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص موقع کی مناسبت سے، اور وہ ہمارے ساتھی یہاں پر جو ہماری اس لائن میں ابھی نہیں ہیں، دوسری مصروفیات میں لگے ہوئے، ان کا جذبہ دیکھ کر تو میں بہت حیرت میں پڑ گیا۔ بالخصوص میرے ساتھی حافظ منور صاحب ناگر کرنول اس لائن سے وابستہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ تفصیلات بھی ابھی نہیں آئی، آنے کے بعد فوراً پروگرام شروع ہو گیا، لیکن جذبہ بہت دیکھا ان کے اندر، تو بہت بڑی خوشی ہوئی کہ مادر علمی سے جو جیسے حاصل کیا۔ عزیزان گرامی، مجھے اچھی طرح یاد ہے طالب علمی کا زمانہ، اور سب کے سامنے یہ کھلی کتاب کی طرح ہے کہ میں پڑھائی کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں اس میں بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے میرا پڑھنے کا دور دیکھا، لیکن ہمارے اساتذہ موجود ہیں، تو بہت کمزور تھا میں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ محبت اور ان کی وہ جو محنت تھی، حضرت جواد صاحب دامت برکاتہم کبھی کبھار فرمایا بھی کرتے تھے کہ ایسا محنت کوئی کسی پر نہیں کر سکتا۔ آج ہم ہمارے اپنے بچوں پہ نہیں کر پا رہے، ان کو وہ وقت نہیں دے پا رہے۔ ایک سبق کو 4 سے 5 مرتبہ اس کو پڑھنا، پڑھوانا،
اور باوجود غلطیوں کے اس کو چھوڑنا نہیں. دوسرا اگر کوئی شخص رہتا تو شاید اس نااہل کی نااہلی سے بیزار ہو کر یہ کہتا کہ بھئی اس کا کچھ ہونے والا نہیں، اسے چھوڑ دو. لیکن ہمارے یہ اساتذہ بارہا والد صاحب کے پاس آتے ہیں، ان کو تسلی دیتے کہ ٹھیک ہے، یاد نہیں ہے، کل یاد ہوگا، پرسوں یاد ہوگا. اور بہرحال یہ محبتیں، یہ شفقتیں یہاں سے ملی. اور یاد ہے مجھے تقریری میدان میں بہت محنت کرائی جاتی تھی. وہ تقریر جو توحید کے عنوان پر حضرت والا نے ہمیں دی تھی، اس پر ہمارے اساتذہ نے محنت کرائی تھی. تو 3 سے 4 مہینے اس تقریر کو رٹا گیا. جب کھڑے ہونے کا موقع آیا تو پیر کب کپا رہے تھے اور نہ جانے کیسی عجیب قسم کی کیفیت تاری تھی. لیکن وہ تقریر آج بھی یاد آتی ہے کہ اسی کا صدقہ ہے. آج ہم کچھ کہنے والے ہو گئے، اللہ کہلوا رہا ہے، لوگوں کی محبتیں بھی ملتی ہیں اور لوگوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں. تو یہ سب یہ اسی مادر علمی کا صدقہ ہے اور ہمارے ان بزرگوں کی دعاؤں کا، ان کی شب و روز محنتوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے ہم پر اتنی محنتیں کی اس کا اندازہ نہیں لگایا. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، نوٹ کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں ابھی قریب تک حضرت کی جب تک صحت ساتھ دے رہی تھی، میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، آپ نے تو دیکھا ہی، ابھی تک وہ زمانے میں تو لاتے ہی تھے، ترکاری خود لانا. ہم بھی دیکھ رہے ہیں مدارس کو، نظما کو اور ذمہ داران کو، لیکن یہ کہاں سے لائیں گے آپ کہ خود اپنے گھر کی ترکاری نہیں لا سکتے بھی آج ہم. لیکن مدرسے کے طلباء کے لیے جا کر مارکیٹ میں ترکاری لے کر آنا یہ کوئی معمولی کام نہیں، معلوم خدمت نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ضرور قبول فرمائے گا. اور آپ حضرات نے جو دعائیں نوازی اساتذہ اکرام کے حق میں، اللہ اس کو قبول فرمائے. حضرت والا کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور کریں اور حضرت کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں حضرت کی تربت اور حضرت کی قبر اطہر پر نازل ہوں. اور حضرت کے والد محترم کا چہرہ مجھے بھی یاد آیا. حضرت کو دیکھے تو حضرت کا انتقال ہوا تھا تو میں یہاں تھا، چھوٹا تھا. ہمارے عقیل بھائی کے گھر میں رکھے تھے جنازہ، تو چہرہ بار بار دیکھنے کے لیے جا رہا تھا. تو حضرت کا وہ چہرہ مجھے آج یاد آیا. تو ایسے بڑے بڑے اولیاء کرام نے یہاں پر محنتیں کی اور ان کی نیم شب دعائیں اس ادارے کو حاصل رہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح سے خوب دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہر قسم کی نظر بس سے حفاظت فرمائے. اور آپ حضرات جو یہاں پر مادر علمی کی محبت میں تشریف لائیں اور اتنے عرصے کے بعد اپنے اساتذہ سے محبت اور اپنے اساتذہ کرام کا ادب اور احترام دیکھ کر دل باغ ہو گیا کہ یہ کیسی دولت ہے. آج کروڑوں روپے بھی آپ خرچ کر دیں، یہ محبت کسی کے دل میں نہیں بٹھا سکتے. جو اللہ نے یہ دی ہے یہ قبولیت کی مقبولیت کی علامت ہے کہ ہمارے اساتذہ نے بے لوث، بے غرض، بے طلب محبت اور محنت کی. آج ہم وہ اساتذہ نہیں لا پائیں گے. آج ہم بھی اس فیلڈ میں ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے وقت کے پابند، اپنے دائرے میں محدود، وہ بے لوث کام کرتے تھے. مجھے والد محترم کی وہ یاد آ گئی بات، بہت بڑا جملہ بولے تھے اور زندگی میں نے بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی لیکن کر نہیں پا رہا ہوں. اللہ اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ والد صاحب والد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت جو ہوتی تھی تدریسی تو تھی ہی تھی، اس کے علاوہ جو مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں وہ فکر کرتے تھے، دوڑ دھوپ کرتے تھے. ایک محلے میں کہیں عقیقے کا بکرا کٹا، اس کے چمڑے کے لیے مجھے یاد نہیں ہے، 15 سال ہو گئے میں بھی ایک ادارے میں خدمت کرتا ہوں قصد السبیل میں، لیکن کسی کے گھر میں بنفس نفیس پہنچا ہوں، اس چمڑے کو اٹھا کر تھیلے میں ڈالا ہوں، اسے بازار لے گیا ہوں، اسے فروخت کر اس کے پیسے لا کر مدرسے میں جمع کرایا. مجھے یاد یہ عمل والد محترم کا. تو میں نے ایک مرتبہ ایسے ہی بے ادبی میں پوچھ لیا تھا کہ اتنی دوڑ دھوپ آپ کیوں کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو اس وقت ایک بہت تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا، مجھے آج بھی وہ ٹکرا رہا ہے کانوں سے. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ میں اپنے آخرت کے لیے کر رہا ہوں.
اور اس کو آج ہم نے دیکھا کیسے لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں، کیسے طلباء کے دلوں میں، ان کی دعاؤں میں ان کا حصہ ہے۔ ایک بندے نے 2 مہینے پہلے فون کر بتایا تھا، ایک خواب دیکھا، میں آپ کے والد صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر وہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، قبرستان میں بیٹھے ہوئے، بڑا مجمع ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنے اساتذہ کی قدر کرنی ہے۔ بہت تکلیف دی ہم نے اس موقع پر استاد محترم کو کہ باوجود ان کی طبیعت کی ناسازی کے ان کو اتنی دیر ہم بٹھائے، اپنے تاثرات پیش کرتے رہے، لیکن حضرت کی بھی دیکھیے اعلیٰ ظرفی کے مکمل بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر کسی بے چینی کے اور بغیر کسی چھڑچھڑاہٹ کے۔ اللہ سے اس موقع پر دعا ہے، جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں بے ڈھنگے طریقے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ان تاثرات کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت والا کا سایہ اور دیگر جتنے اساتذہ جن سے ہم نے جو پڑھا، جیسے بھی پڑھا، اللہ سب کو بہترین صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں درازگی عطا فرمائے۔ اور جو اساتذہ ہم سے رخصت ہو گئے، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یوسف صاحب بڑے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد محترم اور دیگر اساتذہ، ہمارے ایک مؤدب صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی بڑی بہترین مؤدبی کی تربیت کی، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ معذرت کے ساتھ باقی تمام ساتھیوں کو تو کئی حضرات جو ہے معذرت کا اظہار کر رہے ہیں، بالکل صرف 2 باقی ہیں، ایک مولانا عبداللہ صاحب السامی اور پھر اس کے بعد قدیم ترین یہاں کے طالب علم ہیں، لیکن ہماری سرپرستی ہمیشہ ان کی رہی ہے دوران طالب علمی، میری مراد حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب، یہ دونوں حضرات سے بھی ہم تاثرات سنیں گے، اس کے بعد حضرت قبلہ کی جو ہے نصیحت ہوگی، پھر دعا ہوگی، پروگرام کا اختتام عمل میں آئے گا۔ تو میں مولانا حافظ عبداللہ حسامی صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم استاذ محترم حضرت مولانا عبدالجواد صاحب مظاہری دامت برکاتہم، دیگر علماء اکرام اور عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے دوسروں کی معذرت قبول کی گئی، میری بھی قبول کر لیتے تو بہتر تھا۔ میں بھی معذرت کر لیا تھا پہلے، لیکن الحمدللہ کل مجھے اس اجلاس کی اطلاع ملی تو میں پہلے شش و پنج میں تھا کہ پہنچوں یا نہیں، کیونکہ جو نام لیے جا رہے تھے وہ پورے ہمارے بعد والوں کے تھے۔ میں 1984 اور 85 میں تھا یہاں پر، اس وقت میں 7 یا 8 سال کا تھا۔ حضرت حافظ محمد فاروق صاحب کے پاس حفظ کے پارے 5 یا 6 پارے کیا میں۔ اس سے پہلے ناظرہ جو ہے حضرت حنیف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا۔ معمول یہ تھا کہ فجر کے بعد تہجد میں حضرت حنیف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ آ جاتے تھے، اور فجر کے بعد کی تعلیم کی مکمل نگرانی تھی، تو اس میں ناظرہ سن لیا کرتے تھے۔ میں اس وقت سبق سنانے کے بعد حضرت کے بازو میں بیٹھ کر دوسرے تمام بچوں کا سبق سنتا تھا۔ الحمدللہ حضرت حنیف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کی برکت اور ہمارے والد صاحب علیہ الرحمہ کی محنت و مشقت کا یہ ثمرہ ہے کہ میں اس وقت محبوب نگر میں ایک چھوٹا سا مدرسہ مصباح العلوم کے نام سے چلاتا ہوں، جس کا میں خادم ہوں، اور تقریباً 2005 سے شروع ہوا مدرسہ، اب تک 28 طلباء نے حفظ قرآن مجید کی تکمیل بھی کی ہے۔ پہلے کرائے کی عمارت میں تھا مدرسہ، اب الحمدللہ ذاتی زمین، مسجد، مدرسہ سب ہو گیا ہے۔
सब मदरसे के फूलने फलने के लिए दुआ भी फरमाएं, और साथ में हमारा ये मदरसा जहाँ से हम शुरुआत में अलिफ्बा पढ़ के आगे बढ़े थे, इसके मदरसे के भी खूब फलने फूलने के लिए दुआ फरमाएं। हमारे असातिज़ा की सेहत के लिए दुआ फरमाएं, ख़ास तौर से हज़रत की सेहत के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हज़रत को सेहत कामिला अजिला दाइमा मुस्तमिल अता फरमाएं। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आखिर में मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब रशादी, इमाम व ख़तीब मस्जिद इसहाक़ मरकज़ महबूब नगर, जब हम छोटे थे तालीम हासिल कर रहे थे तो अब्दुर्रहमान भाई थे, अब्दुर्रहमान भाई बोलते थे, वैसी जो है याद कर ले रहे थे, लेकिन अब मौलाना मुफ्ती साहब हैं। और ख़ासकर नासर भाई थे, मौलाना नासर साहब, ये हमारी सरपरस्ती करते थे। जब हम ऊँगते थे रात में तो आके मार के उठाते थे और पढ़ाने की कोशिश करते थे। तो पूरी सरपरस्ती रही, असातिज़ा की सरपरस्ती के साथ साथ बड़े हजरात की भी सरपरस्ती रहती। तो मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब रशादी दामत बरकातुहुम से बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज़ में गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासुरात पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत शाह जमालुर रहमान साहब की निगरानी में जो ये मदरसा चल रहा है, और इसी तरह माशाअल्लाह हमारे हज़रत, हमारे मुरब्बी हज़रत शाह अब्दुल जवाद साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनको सेहत आफियत अता फरमाए। इसी तरह जितने हमारे आए हैं, हमारे साथ रहने वाले उलमाए कराम, आइम्मा इज़ाम, माशाअल्लाह मदरसे अल-कौसर के फ़ारिग़ीन हैं, फ़ारिग़ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ 2-3 ऐसे साथी हैं मेरे साथ पढ़े हैं। मैं 1982 में आया, उस वक्त हज़रत अब्दुल रहीम साहब सदर थे, उसके बाद हज़रत हनीफ साहब अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह सदर मुदर्रिस बने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को बतौर एहसान के ज़िक्र करना चाहता हूँ, हज़रत अच्छी तरबियत की। फजर की नमाज से पहले जैसे बता दिए, तहज्जुद के लिए उठते हैं, हिफ्ज़ के बच्चों को उठाते, एहतमाम के साथ बच्चों को नसीहत करते। हज़रत की तरबियत का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल बन गए कि दीनी खिदमत कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं हज़रत अब्दुल जवाद साहब अब्दुल की तरबियत का जिक्र करता हूँ। कभी कभी हिफ्ज़ करते करते मायूस होती है, क्योंकि मैं तेलुगु मीडियम से आया था। तेलुगु ज़ुबान पढ़ने के बाद हुरूफ की अदायगी मुश्किल होती थी, तो हज़रत जो है माशाअल्लाह हिम्मत देते थे, मायूसी से रोकते थे, और नसीहत ऐसी नसीहत करते दिल को लग जाते थे। एक शेर हज़रत की सोहबत में रहते मैं सीख लिया, उसको जब भी मैं मायूस होता हूँ वो शेर पढ़ता हूँ, हिम्मत हज़रत की नसीहतें तो बिल्कुल। जब मैं आलिम कोर्स कर रहा था, कभी ऐसी हालत आती थी, हज़रत कोई खुतूत लिखता था, हज़रत इतने मुशफ़िक़ हैं, सबील इरशाद को भी बाज़ाब्ता नसीहत करते थे, मतलब वहाँ खुतूत जारी रखते थे। सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहा। अब भी माशाअल्लाह हज़रत से मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। उसमें से आप हज़रत की खिदमत में और शेर पेश करता हूँ, सुने भी हैं। कुछ रोज़ में एक बीज शजर होता है, कुछ रोज़ में एक बीज शजर होता है, कुछ वक्त में एक ख़तरा गोहर होता है। ऐ बंदे नासबूर, तेरा हर काम होता है मगर कुछ देर से होता है मगर होता है। तो मेरे भाई आप सब जानते हैं, ये समझिए जो गाँव के रहने वाले हैं बिल्कुल अन्नारी किस्म के होते हैं, बैल की तरह होते हैं, लेकिन मदरसे आने के बाद माशाअल्लाह उनकी तरबियत की जाती है। बोलना नहीं आता, उर्दू ज़ुबान तक नहीं बल्कि उर्दू में बिगड़ी ज़ुबान से बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये असातिज़ा किराम हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, बच्चे को तरबियत करते हैं। माशाअल्लाह कुरान की हदीस की बातों को बेहतरीन अंदाज में दूसरों तक पहुँचाने के लिए तरबियत करते हैं। मैं जो कुछ हूँ मैं समझता हूँ असातिज़ा की दुआ है, ख़ास तौर पर क्योंकि माशाअल्लाह यहाँ सिलसिला कमालिया की तरबियत भी होती है। उलमाए कराम है, फ़ाज़ कराम है, अल्लाह वाले हैं, ये ऐसे लोग हैं इनको देख कर खुदा याद आता है। बहुत सारे असातिज़ा वो भी काबिल क़दर हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ऐसे असातिज़ा जो सादगी में माहिर है,
सबील इरशाद को भी देखते हैं, वहाँ के असातिज़ा को देखते हैं, वहाँ के उस्तादों को बच्चों से मोहब्बत जो करते हैं, जैसे अपने ख़ास बच्चे से मोहब्बत करते हैं, वैसी मोहब्बत बार बार वो मोहब्बत याद आती है। अब भी जो है हज़रत की शफ़क़तें हैं, हज़रत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नैयर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, उसी तरह जितने असातिज़ा हैं ऐसी मोहब्बत करते हैं कि ख़ास बच्चा अपना बच्चा, कभी जाके कोई मुश्किल मसला पेश करते हैं, प्यार मोहब्बत से हल करते हैं, कभी डांटते नहीं। बहुत खूबी ऐसी बात देखने में आई, कभी बच्चा सवाल करता है तो मायूस नहीं होते, कहते और क्या चाहिए, और समझ में नहीं बताओ, कभी किसी को मायूस नहीं करते। तो इसी तरह माशाअल्लाह हज़रत शाह अब्दुल जवाद साहब, अल्लाह उनको खूब सेहत दे, आफियत दे, जो तकलीफ़ है उसको आसानी से गुज़र फरमाएँ और हज़रत के फैज़ को जारी सारी फरमाएँ। माशाअल्लाह हज़रत की जो तरबियत होती थी, माशाअल्लाह ज़िक्र की महफिल होती थी, और माशाअल्लाह जो तसव्वुफ़ के असबाब भी ऐसे सादे सीधे अंदाज में माशाअल्लाह अब तक दिल में रह गए। आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, मैं शुरू से आखिर तक यहाँ पढ़ा हूँ लेकिन बैत नहीं हुआ। मुझे बोलते मौलाना साहब तुम भी बैत हो जाओ, मैं बोला बैत नहीं होता जब तक मुझे समझ में नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के तालीमात को बारह सबील इरशाद में भी माशाअल्लाह हज़रत मीरान हज़रत थे, वहाँ भी तसव्वुफ़ की बात बोलते रहे। उसके बाद बात समझ में आई, सिलसिला कमालिया के ऐसे तालीमात हैं, वहाँ बड़े बड़े असातिज़ा उसको कबूल करते थे। भाई फिर वक्त जो है सही तौर पर कुरान हदीस को रोशनी में 100% तालीम सच्चे पक्के मतलब सिलसिला कमालिया। हज़रत अब्दुल क़य्यूम साहब जामिद रहमतुल्लाह अलैह जो है, इनको जो है मानवता बुलाया जाता था, हज़रत मीरान हज़रत अपने घर में रखते थे, एक एक महीना रख के तसव्वुफ़ के सवालात करते उसको हल कर रहे थे। इससे बात मालूम होती है माशाअल्लाह ये हमारे पास जो मदरसा अल कौसर तालीम, चाहे ज़ाहिरी अल्फाज क्यों ना हो, बातिनी उलूम क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इदारा है, बेहतरीन तरबियत गाह है, तरबियत करने वालों में बहुत सारे लोग हैं, हज़रत भी हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत अता फरमाए, उनकी खुदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को दीन की मेहनत के लिए, दीन की दुनिया में आम करने को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, इसके बाद और एक ख़ास बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मकबूल, हाँ जी, इस मदरसे में के पुराने तलबा में हज़रत मौलाना मुफ्ती मकबूल साहब का भी शुमार होता है और यहीं के तालिब इल्म हैं और यहीं पे वो खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। तो मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मकबूल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासुरात बयान फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मकबूल अहमद है। मैं यहाँ पर इब्तिदा में 2008 में 2012 तक यहाँ तालीम हासिल किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हिज़्ब मेरा यहीं पर मुकम्मल हुआ है, दौर हुआ है और इब्तिदाई तालीम कोर्स की इब्तिदाई तालीमात भी यहीं पर हुई हैं। फिर आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह दारुल देवन से फरागत हुई है। यहाँ पर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल जवाद साहब दामद बरकातुहू की जो हमारे लिए तरबियत थी बहुत निराली थी। हमारा बचपना था बहुत बार बार भाग जाना, घर में जाकर रुक जाना, 2-2 3-3 महीने तक नहीं आना। उसके बावजूद मौलाना अपनी गाड़ी लेकर घर तक आके हमें अपने बिठा के फिर मदरसे में लाते थे। यही समरा है, वरना हम दुनिया के किस कोने में रह जाते, किस काम में रह जाते नहीं मालूम था। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाई, हमें इस काबिल बना दिया और यहाँ पर अभी हमारी तालीमात और हमारी खिदमत भी चल रही हैं और तसव्वुफ़ के सिलसिले से भी बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हो रहा है और हज़रत से जो उलूम हम सीखते हैं उसको लिख कर ज़बान याद भी करते हैं और अभी भी इस सिलसिला जारी है। अब हज़रत से भी गुजारिश है कि इस्तिफ़ादा करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह दोनों जहां में नेअमल बदल अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।
محترم حضرات، جہاں پہ ہم نے کئی طلبہ جو ہے شعبہ حفظ میں حفظ قرآن کا درس ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عالمیت کے بھی کورسز تھے یہاں پہ، اعدادیہ تھا، اول عربی، دوم عربی، صوبہ عربی، ایسے مختلف شعبوں میں جو ہے محنتیں اساتذہ نے ہم پر کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انجمن بھی ہوا کرتا تھا جمعرات کے دن، جس میں تقریر کی جو ہے صلاحیت بڑھانے کے لیے کوشش کی جاتی تھی۔ آج جو بھی خطابت میں ہیں یا تقریر کر رہے ہیں تو یہی فیض ہے، اسی کوششوں کا نتیجہ ہے، اساتذہ کرام کی کوششوں کے نتیجے سے، ان کی حوصلہ افزائی سے، ان کی اصلاح کی وجہ سے۔ اور آج بھی کئی حضرات، خاص کر یہ ناچیز بھی جو ہے نا اصلاح لیتا ہے حضرات، میں نے کہ استاد محترم حضرت قبلہ سے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت کا ایک انتخاب ہوتا تھا کہ حضرت کلام لکھتے ہیں، نعت وغیرہ، نعت شریف کے بہت سے کلام ہیں آپ کے، نعت مختلف ہیں، تو حضرت قبلہ کا انتخاب ہوتا تھا، کسی ایک طالب علم کو بلا کے جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے کہتے تھے، اس کی طرز دیکھتے تھے اور طرز کی بھی اصلاح کیا کرتے تھے۔ تو اس کی بھی محنت، حضرت کی جو محنت مجھ پہ ہوئی ہے، جو بھی بچپن میں یا مدرسے میں نعت پڑھنا سیکھا اور اس کے تلفظ کی ادائیگی پہ جو اصلاح کی گئی اور طرز اور ترنم کی اصلاح کی گئی، تو چھوٹی موٹی نعتیں بھی میں جو ہے چھوٹی موٹی طرز پہ بڑی بڑی نعتیں جو حضرت کی لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو ایسے کئی طلبہ ہیں جن پہ جو ہے نعت پڑھنے کی جو ہے محنت حضرت قبلہ نے کی اور ان کا انتخاب کیا۔ تو کئی جو ہے آپ کی جو ہے کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں نعتوں کی۔ محترم حضرات، اس کے بعد حضرت استاد محترم حضرت قبلہ کی نصیحت سے ہم مستفیض ہوں گے۔ اس سے قبل دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے حضرت قبلہ کی شفقت اور ان سے جو فیض حاصل کیا ہے، ان کی جو سرپرستی حاصل ہوئی ہے، ان سے جو درس حاصل کیا ہے، تمام چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ اب پھر مزید ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے استاد محترم حضرت قبلہ کی کو جو ہے صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ دیر تک ہم پر قائم رکھے اور آپ سے مزید فیض حاصل کرنے کا ہمیں جو ہے موقع نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اساتذہ کرام جن کا تذکرہ کیا گیا تھا جو اس دنیا میں نہیں رہے، میری مراد حافظ سید یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد کریم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غالباً بعض بچے، بعض طلبہ، بعض ساتھی جو ہے بھول گئے تھے شاید۔ میں جس وقت پڑھا تھا اس وقت میرے استاد محترم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی کافی محنت رہی ہم پر، اعدادیہ میں اول عربی وغیرہ پڑھا رہے تھے، کافی محنت رہی، کافی مشقت رہی، اور جو ہے جو بھی جو ہے مطلب اصلاح کرنا ہو تو یعنی کہ بعض اساتذہ شفقت سے کرتے تھے، وہ ان کا معاملہ تھا، الگ الگ حضرات کی جو ہے الگ الگ نظریں تھیں، تو کسی کی شفقت ملتی تھی تو کسی کی سختی سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی جو ہے اصلاح فرماتے تھے کہ پھر جو ہے دوبارہ وہ غلطی اس سے سرزد نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ بعض کو یہ مقام حاصل تھا کہ وہ شفقت سے ایسی اصلاح کرتے تھے کہ پھر وہ جو ہے دوبارہ کرنا جو ہے اس کے دل پہ بار گزرتا تھا کہ یہ حضرت اتنا بولنے کے بعد بھی جو ہے ہم کر رہے بولتے۔ تو تمام اساتذہ کرام، شاہ صوفی غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر جو بھی جو ہے اولیاء کرام، بزرگان دین جو یہاں پہ یہ مدرسے کے جو ہے بانیان میں سے ہیں، ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اب میں طلباء کی جانب یعنی کہ ساتھیوں کی جانب سے خواہش بھی ہے کہ حضرت والا کی جو ہے سال پوشی کی جائے، تو اس کے لیے ہمارے جو پرانے جو ساتھی تو ہیں، پرانے ساتھی نہیں بول سکتے، یہاں کے طالب علم ہیں لیکن ہمارے سرپرست ہیں، ساتھی نہیں بول سکتے، سرپرست ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے تذکرہ کیا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے طالب علم، ابتدائی طالب علم میں تھے، تو اس وقت سرپرستی دیگر اوقات میں ان کی ملتی تھی۔ میری مراد مفتی عبد الرحمن صاحب رشادی دامت برکاتہم سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے
ابنائے قدیم کی جانب سے حضرت مولانا استاد محترم کی جو ہے شان پوشی فرمائیں۔ میں مولانا حافظ محمد اکرم رشادی مولانا حافظ محمد اکرم رشادی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ استاد محترم حضرت حافظ سید مظہر صاحب دامت برکاتہم کی شال پوشی فرمائیں۔ حضرت قبلہ دامت برکاتہم سے مؤدبانہ انداز میں التماس ہے کہ ایک عرصے دراز کے بعد جو ہے ابنائے قدیم جمع ہوئے ہیں، تو ذرا ہمیں مستفیض فرمائیں اپنی نصیحتوں سے تاکہ اصلاح ہو جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغۃ واذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، مجھے صرف کل معلوم ہوا، عزیزم عبد القیوم صاحب نے مجھے بتایا کہ ابنائے قدیم جو ہے وہ یہاں حاضر ہو کر ایک تو آپ کی عیادت کرنا چاہتے ہیں اور کچھ دیر جو ہے 2-4 لمحات کچھ ان کو بولنے کا موقع جو ہے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں مجھے بٹھا کر میرے سامنے میری تعریف کی جائے۔ میں تعریف کے قابل نہیں ہوں، تعریف کے قابل تو اللہ کی ذات ہے۔ پڑھتے نہیں ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام کی تمام تعریفات کے لائق جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب قابل تعریف اللہ کی ذات ہے تو ہم کون ہوتے ہو؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے میں اگر کوئی بھی خوبی ہے تو وہ عطائی ہے۔ عطائی خوبی پر کیا اس کی تعریف کی جائے؟ جس وہ ذاتی کمال رکھتا ہے اس کی تعریف ہونا چاہیے۔ ذاتی کمال تو سوائے اللہ کے کسی میں نہیں ہے۔ باقی اگر کسی کے اندر کوئی کمال ہے تو وہ عطائی ہے، امانی ہے، اللہ نے اسے عطا کیا ہے، کچھ دیر کے لیے ہے اور وہ وقتی ہے۔ اس پر آدمی کو کھلے نہ سمجھنا چاہیے اور اس پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے اس کمال کی وجہ سے میرا مقام بہت اونچا اور بلند ہوا، بلکہ ڈرنے کا مقام ہے۔ دوسری جب نصیحت کی بات آئی ہے تو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس زمانے کے بعد جو ہے ابنائے قدیم جمع ہوئے ہیں، ان کی دیدار کا موقع ملا، سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو حضرات شال پوشی کر رہے ہیں۔ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ آپ حضرات آج سے 25 سال پہلے یہاں مدرسے الکوثر میں زیر تعلیم رہے، پڑھتے رہے اور آج تک یاد رکھے ہوئے ہیں۔ یہ خود سب سے بڑا اعزاز ہے، شال پوشی کی ضرورت نہیں ہے۔ دلوں میں عظمت کے ساتھ یاد رکھنا کسی کو، یہ خود بہت بڑا تحفہ ہے۔ سب سے عظیم تحفہ یہ ہے کہ شاگردوں کا اپنے استاد کو یاد رکھنا اور عظمت کے ساتھ یاد رکھنا، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہے کہ جو کچھ بھی جذبات کا آپ نے اظہار کیا ہے، ان تمام کے تمام جذبات کی اللہ لاج رکھے۔ جیسا آپ نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی قسم کا میرے ساتھ رویہ کرے، معاملہ کرے، معاف کر دے، مغفرت کر دے، تو سمجھ لیجیے میری زندگی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ یہاں میرے تعریف کے تو پل باندھے، وہاں جانے کے بعد اللہ میاں بولے کیا لینے کو آیا یہاں، کیا کر کے آیا؟ ساری تعریفیں تو وہاں سن کے آیا، سارے تحائف تو وہاں لے کے آیا اور سارے لوگوں کے زبانیں اپنے کمالات کو سن کے آیا، یہاں کیا لینے کو ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ یہ کہے کہ اور یہ جو میری محنتوں کا جو صلہ ہے وہ میں یہاں لینا نہیں چاہتا، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔
اور ہر نبی نے یہ کہا ہے ما اسألکم علیہ من اجر الا علی رب العالمین، میں اپنی محنتوں کا صلہ اس دنیا میں نہیں چاہتا، میں تو اپنی محنت کا صلہ اللہ رب العالمین سے لوں گا۔ تو غرض ہے کہ بہرحال جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، آپ کے اس اقدام کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، میرے دل میں بڑی قدر بھی ہے، اور یہ دعا دینا میرا حق بھی ہے کہ جتنے ہمارے اپنے ابنائے قدیم ہیں ان ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی خوش و خرم رکھے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تمام کے تمام طلباء کو، ہمارے اس مدرسے سے وابستگان کو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرما دے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یہ اب ایک آخری نصیحت کے طور پر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کی مختصر تشریح کرتے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ویسے آپ نے حدیث بارہا سنی ہے اور اکثر علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ فرمائیں کہ بدن انسانی کے اندر ایک عضو ہے، وہ جب صحیح رہتا ہے تو پورا بدن صحیح رہتا ہے۔ وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا بدن صحیح رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ تو بگاڑ پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے اور وہ ظاہر بعد میں ہوتا ہے۔ بعد میں جو بگاڑ کی صورت میں جو ظہور ہو رہا ہے وہ قلب کے خراب ہو جانے بدلنے کا اثر ہے۔ آنکھ جو غلط دیکھتی ہے، جہاں نہیں دیکھنا چاہیے وہاں دیکھ رہی، آنکھ کا قصور نہیں ہے، دل کا قصور ہے وہ۔ ہاتھ پیر ہمارے غلط استعمال ہو، ہاتھ پیر کا قصور نہیں، وہ دل کا قصور ہے، ہم نے دل کو گندا بنا دیا۔ اسی طریقے سے سوچ اور فکر، آدمی اللہ تعالیٰ نے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کا حکم دیا، غیبت اور چغلیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور کسی پر الزام تراشی سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سارے گندے جذبات جب دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، زبان سے اعضاء و جوارح سے اس کا زور ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ آدمی کو چاہیے یہ جو لوتھڑا ہے جو انسان کے قلب کے اندر، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، نگہداشت کی ضرورت ہے، کڑی نظر اس کے اوپر رکھنا چاہیے، کہیں اس کے اندر کوئی گندگی اور غلاظت تو نہیں پائی جا رہی ہے، میرا قلب کہیں جو ہے خراب تو نہیں ہو رہا ہے، اس دل میں میرے خالق اور مالک اور میرے معبود حقیقی کو بسانا چاہیے، اسے چھوڑ کر کسی غیر کو تو نہیں بسا رہا میں دل کے اندر۔ آدمی کو اس دنیا میں رہ کر یہ چیز کرنے کی ہے اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے دل پر محنت کرنا جب سے چھوڑ دیا، مجھے معاف فرما دیں، اور مجھے بولنے کا بھی حق نہیں ہے۔ آج ہم ایک دوسرے پر جو لان تان کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، گلا شکوہ کرتے ہیں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں، یہ سب قلب کے بگڑ جانے کا نتیجہ ہے، اور اس کی اصلاح ہوتی ہے کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتی، وہ خالی مدرسے میں جا کے داخلہ لینے سے نہیں ہوتی، وہ صاحب دل بزرگوں کی صحبت میں جب آدمی بیٹھتا ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ دل کے امراض میں سے یہ بات اس کے اندر پایا جا رہا ہے، وہ جانتے ہیں اس کو کیسا نکالنا چاہیے، اس کی اصلاح کیسے کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ آپ نے ویسے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، انسان کے باطنی برے اخلاق میں سے ایک سب سے بدترین مرد ہے کبر کا، اپنے آپ کو بڑا بتانے کا، بڑا سمجھنے کا، خطرناک مرد ہے یہ، اور اسی مرض کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا جنت سے اتارا گیا، یہی مرض تھا اس کے اندر۔ اللہ نے جب جو ہے اس کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جنت پہ رکھ کے، فرمایا کہ تو آدم کو سجدہ کر، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین، سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا الا ابلیس سوائے شیطان کے۔ اب اللہ نے اسے پوچھا اللہ تسجد اذا امرتک، میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، آدم کو کیوں نہیں کیا؟ وہاں جو ہے باطن میں پرورش پانے والا جو مرض تھا وہ چھلک کے باہر آیا، اور اللہ سے یوں کہنے لگا کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے ان کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، اس کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور دونوں کے خالق آپ ہیں تو دونوں کی جو ہے خاصیتوں سے بھی آپ واقف ہیں۔ آگ کی خاصیت میں اشتعال ہے، پروان چڑھانا ہے، بلند ہونے کی صلاحیت اس کے اندر ہے۔ مٹی میں تزلل ہے، عاجزی ہے، کتنی بھی اوپر مٹی کو اٹھا لو نیچے آ جاتی۔
आग को कितनी भी गहराई में आप भड़का ऊपर आती। तो आग में क्या है, भड़कने की सलाहियत है, इश्तिआल, परवान चढ़ने का मादा है। मिट्टी में तजल्लुल आजिज़ी है। तो आपने मुझे आग से बनाया है और ये मेरे से अर्जल जैसे आदम है जिनको मिट्टी से आपने पैदा फरमाया, उसको सजदा करने का हुक्म दे रहे, मैं कैसा सजदा कर सकता हूँ। तो वहां से अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, चल उतर जा यहाँ से मेरी जन्नत से, तू यहाँ रहने के काबिल नहीं है। तो वो जो शैतान है जो तमाम मलाइका के सरदार था, उसे तो ये कहा जाता था पहले कि वो क्या था, वो मुस्तजाबुद दावत था। जब कोई मुसीबत फरिश्तों पर आ जाती तो वो क्या करते, इस शैतान के पास आकर, आज़ादीन के पास आकर दुआएं करा देते। खैरुल मवालिस के अंदर एक हदीस लिखी हुई है, उसमें फरमाया गया एक मर्तबा फरिश्तों ने जो है हजरत इस शैतान के साथ पास आया और आके कहे ये मुसीबत हम पर आई है और दुआ फरमा दीजिए हमारे लिए। तो उन्होंने, शैतान ने दुआ किया कि अल्लाह तू अपनी शरर अंगेज चिंगारियों से इन्हें अमन दे दे, इन्हें, अपने को अलग कर दिया उन्हें। मैं जो है ऐसा गंदा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये लोग गंदे हैं, लिहाजा आप इनको अमन दे दीजिए। तो जो उसकी किस्मत में लिखा हुआ था वो उस दिन उसके ऊपर ज़ाहिर हो गया। तो आदमी को चाहिए कि ये जो किब्र अंदर पैदा होता है जो अल्लाह को पसंद नहीं है, अल किब्रियाउ रिदाई, किब्रियाई मेरी चादर है, जो मेरी चादर को छीनेगा मैं उसे रुसवा जलील करूँगा। तो ये अल्लाह बातिन में परवरिश पाने वाले जो अमराज होते हैं, इसके जानने वाले जो हुक्मा होते हैं वो अहलुल्लाह होते हैं, अल्लाह वाले लोग होते हैं, साहिबुल बुज़ुर्ग होते हैं। फी ज़माना लोगों का रुझान अल्लाह वालों से दूर रहने का बल्कि एतराज़ करने का हो गया। बल्कि आदमी को चाहिए कि अहलुल्लाह को तलाश करके उनके सोहबत में रहे, अपने आप को वक्त कर दे उनके, जब जाके इस्लाह होती है। एक वाक़या मैंने किताब में पढ़ा था, हज़रत क़ाज़ी तैयब साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है, कोई दुर्वेश सिफत बुजुर्ग आदमी थे, वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि सामने से एक बड़ा आदमी बोलते आजकल की इस्लाम में पैसे वाले कुछ बड़ा आदमी बोलते हैं। तो उन्हें क्या करा, उधर से आ रहा था, मुच्छन गुताव देते हुए, सीना उतरा के पाँव जोर से मारते हुए आ रहा था, अपनी बड़ाई का इजहार करते जा रहा। ये दुर्वेश मनुष्य आदमी उसको चाल चलन को देखकर पहचान गए कि इसके दिल में किब्र पर परवरिश पा रहा है, इसकी इस्लाह करनी चाहिए। जब वो करीब आया उसको रुकाया, रुका के नसीहत करते फरमाया, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की ज़मीन पे अकड़ के मत चल, वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। ये अल्लाह की ज़मीन है, तूने नहीं बनाया है, ये अल्लाह की ज़मीन पर अकड़ कर मत चल, आजिज़ी के साथ, मतानत के साथ चल, अपनी चाल चलन को संभाल और दूर कर। उन्होंने नसीहत किया, उन्होंने, उसको गुस्सा आया, आके बोला हाँ, इस रूए ज़मीन पर भी कोई ऐसा है जो मुझे नसीहत करे? बोल के भड़क के बोला, बुड्ढे तुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ? अब उन्हें अपने माल की मस्ती में मस्त था, हजरत भी अपने हाल में मस्त थे, मुतासिर नहीं है उसके जुमलों से, उन्हें भी जरा डट के खड़े हो गए। ये कहता है कि आपको नहीं मालूम है मैं कौन हूँ? हजरत ने फरमाया, बाबा जितना मैं तेरे को जानता हूँ शायद तू भी अपने को नहीं जानता है। उसको और गुस्सा आया, हाँ जितना मैं अपने को नहीं पहचानता आप मेरे को क्या जानते, बताओ मेरे बारे में आप क्या जानते हैं? तो हजरत ने फरमाएंगे तेरी इब्तिदा क्या है, गंदा खतरा है, गंदा नापाक खतरा नुतवा है, और वो बदन इंसानी से जब छलक कर बाहर आता है कपड़े गंदे हो जाते हैं, जिस्म गंदा हो जाता है, ऐसी सूरत पे आदमी न नमाज का न तिलावत का रहता है। तो तेरी जो तखलीक है वो गंदे खतरे से हुई है। भला बता, गंदा खतरे से जिसकी तखलीक हो उसे अकुल करने का क्या हक है, हिमाकत करने का क्या हक है? एक बात ये समझाई। दूसरा उसके साथ साथ और भी चंद नसीहत की बातें उन्होंने फरमाई, उसको बात समझ में आई। बात समझ में आई तो आगे बढ़ा, हाथ दे के कहा जज़ाकल्लाह,
چشم باز کر دی، مرادہ جان جاں ہمراز کر دی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ آج تک میں اپنی حقیقت سے واقف نہیں تھا، آپ نے مجھے واقف کار بنا دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آدمی کو اپنے کو پہچاننا، جو آدمی اپنے کو پہچانا انہیں اللہ کو پہچانا، جو اپنے کو نہیں پہچانتا انہیں اللہ کو نہیں پہچانتا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ کیا ہے اپنے آپ کو پہچاننا؟ اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں مخلوق ہوں، میں میرا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو وہ خالق ہے تو وہ مالک بھی ہے، میں مملوک ہوں ان کا۔ جب وہ میرے خالق اور مالک ہے تو حاکم بھی ہوئے، میں ان کا محکوم ہوں۔ جب وہ خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے تو رب بھی وہی ہے، میں مربوب ہوں۔ اتنے سارے اس ذات گرامی نے میرے اوپر احسانات فرمائے، میرا کام ہے کہ میں اسے تلاش کروں اور اس کے قدموں میں اپنے سر نیاز کو جھکاؤں، اس کی عبادت کروں۔ یہ ہونا چاہیے۔ تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی تو ہاتھ آگے بڑھا کر کہا آپ نے میری آنکھ کھول دی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ تو حدیث شریفہ میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ آدمی کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، انہیں جب صحیح رہتا ہے تو پورا بدن صحیح رہتا، انہیں جب بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ گیا۔ تو اعضاء و جوارح کے غلط استعمال سے آدمی کو اتنا زیادہ متفکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں جو غلط روی پیدا ہوئی وہ دل کی غلط روی کی وجہ سے یا گندے افکار کے دل کے اندر پیدا ہونے سے اس کے اندر تبدیلی آئی۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہیں ہمارے سارے اعضاء بدن صحیح رہیں تو پہلے دل کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ صحیح ہوتا ہے تو سارے اعضاء بدن درست، آنکھ درست ہو جاتی، ہاتھ درست ہو جاتے، ہاتھ پاؤں درست ہو جاتے، سوچ اور فکر آدمی کی صحیح ہو جاتی ہے۔ آدمی دوسرے پر لب کشائی نہیں کرتا، اعتراض نہیں کرتا، برائی نہیں بیان کرتا، حماقت نہیں جتاتا آدمی۔ یہ ساری چیزیں باطنی خرابیوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں باہر رونما ہوتے رہتی ہیں۔ تو غرض ہے کہ اس وقت یہ موقع نہیں ہے تفصیلی گفتگو کرنے کا۔ آپ حضرات نے گزارش کی تھی کہ کوئی نصیحت کرے تو نصیحت کی بات بھی تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته ويسرت يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، صغیر کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اے کریم آقا اے رحیم آقا، اے اللہ ہم تمام کو جو تربیت کیے ہیں تمام اساتذہ کرام کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ خاص طور پر اس مدرسے کے جو بانی حضرت شاہ صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے منور فرما دیجئے۔ جتنے اساتذہ کرام ہماری تربیت کیے ہیں اے اللہ، چاہے نورانی قاعدہ پڑھائے ہوں یا سنن القرآن پڑھائے ہوں، بغدادی قاعدہ پڑھائے ہوں یا بخاری پڑھائے ہوں، جس لائن سے بھی ہماری تربیت کیے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے شان نشان ان پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا، دروازہ کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اساتذہ کرام زندہ ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرما دیجئے، ان کی ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ خاص طور پر اے اللہ ہمارے حضرت عبدالجواد صاحب اے اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو جسمانی طور پر جو کمزوری ہے دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جسمانی اعتبار سے ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرما دیجئے، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما دیجئے، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما دیجئے، فتنین کی فتنہ پروری سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اے کریم آقا ہمارے حضرت کی آگے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے حفاظت فرما دیجئے، مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ بے شک ہم اعتراف کرتے ہیں اے اللہ حضرت کی بہت ساری خدمتیں ہیں، تو اے اللہ اپنی شان نشان ان کی خدمتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اصل جزا تو بے شک آپ ہی دینے والے ہیں۔ اے اللہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے لوگ قدر کرتے ہیں، یہ نماز پڑھنے کا بدلہ نہیں، بے شک تو ہی
مرنے کے بعد نماز کا بدلہ دینے والا ہے۔ اسی طرح ہمارے جتنے اساتذہ کرام ہیں جو بھی خدمت کی ہیں اللہ بے شک آپ ہی بدلہ دینے والے ہیں۔ اللہ آپ اپنی شان ہمارے اساتذہ کرام کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے، اللہ مغفرت کا معاملہ فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اونچا مقام نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جتنے لوگ ہیں حاضر ہیں اللہ اس کے لیے جو محنت کیے ہیں، اللہ ہمارے دوست احباب ہیں، علماء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، اللہ دین کے دائی ہیں، جتنے حاضر ہیں سب کے آنے کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ تیرے دین کی محبت میں آئے ہیں، استاد کی محبت میں آئے ہیں، دور دراز مقام سے آئے ہیں، بیمار استاد کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے آنے کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما لیجیے۔ ہمیں سے کون بیمار ہے آپ بہتر جانتے ہیں، ہر ایک کو صحت عافیت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں سے کون کس حال میں پریشان ہے، اللہ ہر ایک کو پریشانی دور فرما دیجیے۔ اے کریم آقا رحیم آقا، اللہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی خدمتیں ہو رہے ہیں امامت کے لین سے ہو، حدیث شریف کی خدمت کے لین سے ہو، ناظم ہونے کی حیثیت سے ہو، مدرس ہونے کی حیثیت سے ہو، ہر ایک کی خدمتوں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ اس مدرسے کے فیض کو جاری ساری فرما دیجیے۔ اللہ اس مدرسے کے فیض کو اللہ پوری دنیا میں عام فرما دیجیے، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، شہر شہر میں، اللہ بڑے بڑے مقامات پر بھی اللہ تیرے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ذریعہ بڑھانے کے طور پر اللہ یہاں کے طلباء کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ یہاں کے معلمین کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ خاص طور پر اس مدرسے کے جو بھی اخراجات ہیں غیبی شکلوں سے مہیا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہاں کی خدمت کرنے والوں کو بھی قبول فرما لیجیے، ان کے ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہاں کے جو تصوف کی سلسلہ ہے، اے اللہ سلسلہ قادریہ، اے اللہ کمالیہ کو، اے اللہ اس کی علوم کو عام فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں عام فرما دیجیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ دی اسلام کی حالت میں زندہ رکھیے، ہر ایک کو اپنے وقت پر ایمان کی مہر نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ۔